اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پاکیزہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم ایک مختصر سی نظر ڈالیں گے واقعہ کربلا پر۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے رسول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت رسول کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ سید شہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رضی اللہ عنہ اور شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبط رسول اللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا گیا۔ آپ کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی حضور کو مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین طف میں شہید کیے جائیں گے، اور یہ اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ طف کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہد کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانصاری میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے، ایسا اعلان ہوا، اپنے پرائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے، حق کا طالب مولا کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ کبھی وحشت پریشانی اس کے قریب نہیں آئی، کبھی اس مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں کرتا، انتظار کی ساعتیں شوق سے گزارتا ہے۔ یزید بہت تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی شب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت ہی غم کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام نے، جہاں وہ تخت نشین نے تھا، کی۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تک اغماز پر تھے، آخر کار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل کے 2 نوعمر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ جلد تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ ان دنوں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں، اور اہل کوفہ کے 1000 آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بشیر نے بھی ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بشیر کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا، وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے
راستے سے کوفہ میں داخل ہوا، جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا، اس وقت اہل کوفہ بہت خوش میں ہیں، بہت جوش میں ہیں، اور کوفہ میں اسی طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرہ ہائے مستانہ بلند کرتے، مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا، لیکن مسحلت سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالامارہ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا، اور اس طرح مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزوہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوجی بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے عمائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندا دی۔ 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور گسر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بد عہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ نے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید روسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منصر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے تو نامی ایک عورت نے اس لیے آپ کو اپنے گھر میں فروخت کیا، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد بن اشعث کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کو مسالت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ تیغ و زن دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی تیغ و ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ سے حضرت امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کی دل شکنی کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہ ہوا۔ حضرت امام علی مقام نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، موالی، خدام کل 72 نفوس کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالیہ میں تھے کہ آپ کو کوفیوں کی بد عہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں گے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں ہر بن زیاد ریاہی 1000 مسلح فوج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ دستہ حر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگوں، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچنے کے ہمارا کوئی امام نہیں۔ آپ آئے، ممکن ہے کہ آپ کا ذریعہ اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ اور کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طے شور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمرو بن سعد جورے کا گورنر تھا کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین سے مقابلہ کرنے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ 72 آدمی، جن میں بیویاں، بچے، بیمار سبھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے نہ ارادہ جنگ ہے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ بھوک و پیاس سے سب سے تاب و ناتواں ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے مگر مصائب کا ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں گے، مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی بربادی کو گوارا نہ کیا۔ اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق ہے، یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ مساحلت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں۔ اس کے لیے اب جنگ کو روک
روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کی طرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جا سکے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عوام عالی مقام نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈال، ایک قطرہ آب میسر نہیں۔ پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا، جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر، مگر عزم، ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ امام حسین نے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا کر امام پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علی اکبر دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ انہیں ذابل ہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیو پہ کر گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے یک بارگی دونوں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے تن نازنین کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمہ میں لے آئے۔ ان کا سر گود میں لیا، فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین مارکہ، جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پوشت پر رکھی، حیدر قرار کی تلوار حمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضا الہی صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر تمام حجت کیا مگر بے سود، ایک مقابل آیا۔ امام نے تیغ و خون اور شام نے سب کا تمام کم کر دیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں اور صف شکنوں کے خون سے سراب ہو گئی۔ نعشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان دور پڑے اور حضرت امام حسین کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ تن ناز پر پرور تیروں کے نشانے پر ہے، نورانی جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر سا آ گیا، نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ خولی ابن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے جب امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین نے حق ثابت پر قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجر کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ یا آپ پر آنے والے مصائب کو چند آنسو بہا لینے سے امام پاک کی روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہی امام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں سعادت و قبولیت حاصل ہوگی۔ اگر واقعی امام پاک سے سچی محبت ہے تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کریں اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا اس کو اپنا مقصد اولین بنا لیں۔ جی دوستو، تو سننے کا شکریہ۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ شکریہ دوستو۔